قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات. اللہ اکبر، اس سے بہتر خاتمہ اس صورت کا ہو سکتا تھا؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں میرے نبی و رسول اب ذرا صاف صاف کہہ دو، اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے پورے سمندر روشنائی بن جائیں تو یاد رکھنا میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی اس سے پہلے کہ سمندر ختم ہو چکا ہو. لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ولو جئنا بمثله مددا، چاہے ہم ایک سمندر کی مدد کے لیے دوسرے کتنے ہی سمندر لے آئیں، روشنائی بناتے چلے جائیں، لیکن اللہ کی جو کلمات ہیں، اللہ کی باتیں، اللہ کی نشانیاں، اللہ کے اوامر، اللہ کی شان، اللہ کی صفات، مختلف انداز سے لوگوں نے کلمات ربی کا ترجمہ کیا ہے، تفسیر کی ہے. میں سب کو سمیٹ رہا ہوں اس میں، اور سچی بات یہ ہے کہ یہ بھی کچھ نہیں ہوا. اللہ جانے اس کے کلمات کے لفظ سے کیا کیا مراد ہے. کلمات الہی، نعمہائے الہی، اللہ کی نعمتیں اگر آپ آسان زبان میں سمجھنا چاہیں تو یہی تو کہا گیا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے کبھی گن نہیں سکتے. آپ نعمتیں سمجھ لیجیے، اللہ کے احسانات، اللہ کے ربوبیت اور الوہیت کے دلائل اتنے بے شمار ہیں کہ ساری دنیا کے درخت وہ قلم بن جائیں، ساری دنیا کے سمندر روشنائی بن جائیں، تب بھی اللہ کی نشانیوں کو، ذات و صفات کے تذکرے کو، اللہ تعالیٰ کی کلمات اور نعمتوں کو لکھا نہیں جا سکتا. اب آخر میں اے رسول اپنا تعارف کراتے ہوئے صاف صاف کہہ دیجئے قل انما انا بشر مثلکم. یاد رکھیے گا کہ سورہ کہف جو اتری ہے، مشرکین مکہ کے جو عقلاء تھے، اگر یہ لفظ ان کے لیے استعمال کرنا درست ہو تو انہوں نے طے کیا کہ بھئی محمد کے معاملے میں کسی نتیجے تک پہنچنے کے لیے ہم کو یہودی ربائیوں یعنی ان کے جو علماء اور مشائخ ہیں ان سے کچھ استفسار حال کرنا ہوگا، کچھ تحقیق کرنی ہوگی. تو ایک وفد گیا مکے سے مدینہ منورہ، ان کے پاس یہ قافلہ آیا اور ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا دیکھو ہم تم کو 3 سوال بتاتے ہیں، وہ 3 سوال جا کر تم محمد سے کرو. یہ وہ سوال ہیں کہ ان کا جواب صرف ایک نبی برحق ہی بتا سکتا ہے. اگر ان تینوں کے صحیح جواب انہوں نے دے دیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی برحق ہیں، ان کو تسلیم کرنا ہی ہوگا. اور اگر وہ یہ سوال کا جواب نہ دے سکے تو اس کا مطلب ہے جھوٹے نبی ہیں. ان سوالوں میں سے ایک تھا ینگ مین آف دا کیو، وہ جو نوجوان تھے پناہ گاہ والے، تہ خانے اور غار والے، ان کے بارے میں پوچھنا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ دجال کے بارے میں شاید سوال کرنا چاہتے تھے، لیکن دجال کا لفظ ذالک نہیں بولا انہوں نے اصحاب کہف کے واقعے کے بارے میں پوچھا. اسی لیے دیکھیں اصحاب کہف کے واقعے کے بیان سے پہلے غالباً اسی لیے اللہ نے یہودیوں کا سوال ذکر نہیں کیا. یہ تو ہم کو روایات سے پتا چلا کہ انہوں نے ان کے بارے میں سوال کیا تھا، لیکن سورت اتاری انہی نوجوانوں کے نام سے، اصحاب کہف کے نام سے، اور اس سورت میں بڑی تفصیل سے ان غار والوں کا، تہ خانے والوں کا تذکرہ فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دجال کے جو کنیکشن تھا اس سورت کا وہ بھی واضح فرمایا. تو اب آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے واقعات سنا کر حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ بھی سنا دیا. اب یہ موسیٰ علیہ السلام سے متعلق واقعہ ہے، یہودیوں کے لیے سیدھا سیدھا وہ نشانہ ہے. یہ واقعہ بھی سورہ کہف میں آ گیا. ذوالقرنین کا واقعہ بھی آ گیا. یہاں تو سوال ذکر کر دیا گیا تھا، یسألونک عن ذی القرنین، روح کے بارے میں جو ان کا تیسرا سوال تھا وہاں بھی اس کا جواب دیتے ہوئے سوال کا ذکر کیا گیا، کہا گیا یسألونک عن الروح. اب یہاں پر فرمایا گیا کہ قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو بس تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں. یوحا الیہ، فرق مجھ میں اور تم میں یہ ہے کہ میرے پاس اللہ کا پیغام بذریعہ وحی آتا ہے اور اس پیغام کا خلاصہ یہ ہے کہ انما الہکم الہ واحد. آپ غور کیجئے کس قدر سچے ہونے کا دلیل ہے یہ. آج انسان ذرا سا تھوڑا سا ظاہری طور پر نیک بن جاتا ہے، اپنے کو نیک سمجھنے لگتا ہے، کچھ اور لوگ اس کو نیک سمجھنے لگتے ہیں تو وہ اپنے کو سامنے والوں سے تھوڑا مختلف ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، میں کچھ الگ شخصیت ہوں. یہاں فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، انما انا بشر مثلکم. اللہ اکبر، یہ سچے نبی اور داعی ہونے کی کیسی زبردست دلیل ہے. کیونکہ وہ رسول جھوٹ بول کر سچ کی طرف نہیں لانا چاہتا، وہ سچ بول کر سچ کی طرف لانا چاہتا ہے، چاہے یہ راستہ تھوڑا لمبا ہو. اس کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. وہ کبھی نہیں کہتا کہ یہ میرا کوئی کمال ہے. سورج کو گرہن لگتا ہے اور اسی دن ان کے بیٹے کا انتقال ہوتا ہے، سماج میں چرچا ہونے لگتا ہے کہ بھائی کچھ نہ کچھ تو معاملہ ہے، ان کے گھر میں حادثہ ہوا، سورج کو گرہن لگ گیا. لگتا ہے واقعی یہ کوئی خصوصی شخصیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جمع کر کے فوراً غلط فہمی دور کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے گھر کے کسی حادثے کا سورج کے گرہن سے کوئی تعلق نہیں ہے. کس قدر سچے داعی
ڈینائی ہونے کی دلیل ہے؟ آپ صرف خاموشی رہ جاتے ہیں کہ میں اس کو کنفرم تو نہیں کر رہا ہوں، میں ڈینائی کیوں کروں؟ چلو لوگ اسی راستے سے میری عظمت کے قائل ہو جائیں تو مان لیں گے، تو جو کسر رہ جائے گی وہ میں کل کو ٹھیک کر دوں گا۔ یہ طریقہ نہیں ہوتا داعیوں کا۔ بہت ٹرانسپیرنٹ، بہت شفاف زندگی ہوتی ہے، اور وہ شارٹ کٹ اختیار کرنے والے لوگ نہیں ہوتے۔ انتظار کا حوصلہ ان کے اندر ہوتا ہے۔ فرمایا میرے اوپر جو پیغام خدا کا آتا ہے اس کا ایک خلاصہ ہے، انما الہکم الہ واحد، تم سب کا معبود ایک ہی ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو کوئی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنی زندگی کو نیک بنائے، اپنے اعمال کو صالح بنائے، نیک زندگی ہر پہلو سے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے پروردگار کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ شروع میں جو ذکر کیا گیا تھا وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، وہاں ایمان کا ذکر پہلے کیا گیا، عمل صالح کا ذکر بعد میں کیا گیا۔ سورت کے اختتام میں یہاں پر ترتیب کو بدل دیا گیا، عمل صالح کا ذکر پہلے کیا گیا اور شرک نہ کرنے کا ذکر بعد میں کیا گیا۔ کیا راز ہیں اس میں؟ یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مقصود تو ہے ایمان، اعمال کا مقصود بھی ایمان ہے۔ ذرا میں اور کھول کر کہوں، ہر عمل صالح کا اصل نشانہ یہ ہے کہ دل ٹھیک ہو جائے، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ تو پہلی جگہ پر مقصود کا پہلے ذکر کیا گیا، ذریعے کا بعد میں ذکر کیا گیا، المؤمنین الذین یعملون الصالحات، اور آخری آیت میں سورہ کہف کی اس راستے کا اور ذریعے کا ذکر پہلے کر دیا گیا، منزل مقصود کا ذکر بعد میں کیا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ صرف اعمال مقصود نہیں ہے، دھوکے میں نہ آنا، اس طریقے کے اعمال مقصود ہیں کہ اس سے دل کی کیفیت بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے اور دل اللہ پر یقین اور محبت اور خوف کے لیے خالی ہوتا چلا جائے، کسی طرح کا شرک دل میں باقی نہ رہے۔ اور شرک کی جو مختلف قسمیں بیان کی گئی ہیں سورہ کہف میں، ان کو یاد رکھیے گا، اور فتنہ دجال کے دور میں کس کس قسم کے شرک میں جانے انجانے میں انسان مبتلا ہو سکتا ہے، اس کو بھی ذرا ذہن میں ملحوظ رکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ انسان اعمال کر رہا ہو اور ساتھ ساتھ مشرک بھی ہو سکتا ہے اس کا یقین اسباب پر، چیزوں پر، مال پر، دنیا پر، عہدے پر، ان چیزوں پر بنا ہوا ہو اور وہ غیر اللہ سے متاثر ہوتا ہو، اور اللہ غیر اللہ کا تاثر اس کے دل سے نکلا نہ ہو، تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعمال کا اصل مقصود اس کو حاصل نہیں ہو پایا۔ ابھی اور آگے چلو، ابھی عشق امتحان اور بھی ہیں۔ تو دل کی کیفیت پر نظر رکھنا، دل کی کیفیت کو ٹھیک بنانا، ہر قسم کے کفر و شرک سے دل کو خالی کرنا فتنہ دجال کی حفاظت کا لازمی سبب ہے۔ فتنہ دجال سے، دجالی تہذیب میں بیان کر چکا ہوں، وہ دجال ہو یا مغربی یا یاجوج اور ماجوج ہو، گھوم پھر کر پچھلے چند سو سال سے جو طاقت دنیا کے اندر جس نے کمانڈ سنبھالی ہے ہمارے اپنے زوال کے بعد، اور ہمارا اپنا زوال دراصل ہماری اپنی غلطیوں اور خامیوں اور کمیوں کی وجہ سے ہوا، اس کے بعد جو کمانڈ اینڈ کنٹرول دنیا کی لیڈرشپ جس طاقت کے ہاتھ میں آئی، تاریخ ثابت کرتی ہے کہ وہ دراصل فتنہ دجال تھا، اور یاجوج اور ماجوج نامی قومیں وہ دنیا کی تقدیر کا فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں آ گئیں اور دنیا بھر پر ان کا راج ہو گیا۔ لیکن میں اب آپ سے یہ اختتام میں عرض کرتا ہوں کہ اب جو دور ہے بڑی جلدی یہ سب اپنے کلائمیکس کو پہنچنے والا ہے۔ یہ جو دور ہے اس وقت، جو ہمارا اور آپ کا دور ہے اس وقت، یہ تیاری کا دور ہے، یہ وقفہ تربیت ہے۔ حضرت محمد عمر صاحب پالنپوری کے الفاظ میں یہ وقفہ تربیت ہے۔ ایک وقفہ تربیت ہوتا ہے اور ایک وقفہ نصرت ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ایک درمیان کا وقفہ ہوتا ہے تربیت کا، اس تربیت کے مرحلے میں مددیں آتی ہوئی نظر نہیں آتی، میں لفظ بول رہا ہوں نظر نہیں آتی، مددیں آتی رہتی ہیں اس دور میں بھی، لیکن وہ دیکھنے والوں کو نظر آتی، وہ تربیت کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اس میں تکلیفیں ہوتی ہیں، اذیتیں ہوتی ہیں، دشمن ستاتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ تربیت کا وقفہ ہے، اس سے گھبرائیں نہیں، اللہ کے واسطے اس سے مت گھبرائیں، اس کے تربیتی پہلو کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کیا ہماری کمیوں کو دور کرنا چاہ رہے ہیں، ایمان، عمل صالح، تقوی، معاشی ترقی، مادی ترقی، وہ بھی روحانی ترقی کے ساتھ ساتھ ایسی تعلیم، ایسا پروفیشنلزم کہ موقع ملتے ہی ہم انسانوں کے کام آنے لگیں۔ جہاں ہم کو موقع ملے ہم یہ کہیں کہ بھئی ہم کام آنا تو چاہتے ہیں مگر ہم میں کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ نہ، یہ دور اپنی صلاحیتوں کے پیدا کرنے کا دور ہے، یہ اس صلاحیتوں کے پیدا کرنے کا دور ہے۔ اور اب میں آخر میں یہ بات عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ دیکھیں، خدا کے لیے سر جوڑ کر منصوبے بنائیں، زکوٰۃ کا اجتماعی نظام قائم کریں، ایسا زکوٰۃ کا اجتماعی نظام جو خالصتاً شریعت کے مطابق ہو، مظلوموں
کی مدد نہیں ہو پا رہی، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کی مدد نہیں ہو پا رہی، اپنے پیروں پر قوم کو کھڑا نہیں کیا جا پا رہا، امپاور نہیں کیا جا رہا قوم کو۔ قرآن مجید کے بیان کیے ہوئے طریقے کے مطابق زکوٰۃ کا اجتماعی نظام قائم ہو اور بہت ایمانداری اور جانبداری کے ساتھ قوم کی